ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ترکی اور شام سمیت مشرقی وسطی کے کئی علاقوں میں پیر یعنی 6 فروری کی صبح 2 طاقتور زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہر طرف تباہی کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے بڑھ کر 750 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق مالٹا اور سینلو عرفا سے ہے۔ ترکی کے شہر اڈانا میں 17 منزلہ اور 14 منزلہ عمارتیں گر گئی۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ہنڈنبرگ اڈانی تنازع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی پارلیمنٹ میں اڈانی معاملے پر بحث کو ٹالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈانی کے پیچھے کون سی طاقت ہے۔ حال ہی میں ختم ہونے والی بھارت جوڑو یاترا میں یاتریوں نے کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل سفر کیا اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں ہندوستانیوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے جو آوازیں سنی وہ گہری اقتصادی پریشانی اور ہندوستان جس سمت میں جا رہا ہے اس کے بارے میں وسیع مایوسی کا اظہار کرتی ہیں۔ غریب ہو یا متوسط طبقہ، دیہی ہو یا شہری، ہر ہندوستانی مہنگائی، بے روزگاری اور گرتی ہوئی آمدنی کے 3 گنا عذاب میں مبتلا ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ 2023-24 کا بجٹ نہ صرف ان اہم چیلنجوں کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ غریبوں اور کمزوروں کے لیے مختص رقم میں کمی کر کے ان کو مزید خراب کرتا ہے۔ یہ مودی حکومت کی طرف سے غریبوں پر ایک خاموشی حملہ ہے کیونکہ حکومت کی پالیسی 2004-14 کے درمیان یو پی اے حکومت کی طرف سے نافذ کردہ تمام دور رس حقائق پر مبنی قانون سازی کے دل پر حملہ کرتی ہے۔ دارالحکومت دہلی میں آج تیسری بار میئر، ڈپٹی میئر اور اسٹینڈنگ کمپنی کا انتخاب ملتوی ہو گیا ہے۔ ایوان میں ہنگامہ کی وجہ سے کارروائی ملتوی کر دی گئی اور کہا گیا کہ میئر، ڈپٹی میئر اور اسٹینڈنگ ممبرز کا انتخاب اگلی تاریخ پر ہوگا۔ اس عمل سے عام آدمی پارٹی انتہائی ناراض نظر آ رہے ہیں اور ایم سی ڈی میئر الیکشن کرائے جانے کے مطالبہ کو لے کر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ معروف کمپنی ڈیل ٹیکنالوجیز نے پیر کے روز کہا کہ وہ عالمی سطح پر تقریباً 6650 ملازمین کی چھٹنی کرے گی۔ بلومبرگ نے ذرائع کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ چھٹنی میں کمپنی کے عالمی ورک فورس کا 5% متاثر ہوگا۔ چیف آپریٹنگ افسر جیف کلارک نے کہا کہ کمپنی بازار کے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے جو غیر یقینی مستقبل کے ساتھ لگاتار خراب ہو رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے حالیہ حکومت میں مخالف مظاہروں میں گرفتار کیے گئے 10,000 قیدیوں کے لیے قید کی سزاؤں کو معاف یا کم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ الجزیرہ میں شائع خبر کے مطابق اتوار کے روز آیت اللہ علی خامنائی کی طرف سے منظور کردہ معافی شرائط کے ساتھ سامنے آئی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس کے سرکاری نیوکلیئر پاور کمپنی روساٹم اور اس کے معاون کمپنیوں سمیت ملک کی 200 کمپنیوں اور کاروباری صنعتوں پر پابندیاں عائد کرنے والے ایک حکم نامے پر دستخط کیے۔ سری لنکا کے سابق کپتان مہیلا جیوردھنے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ایک پرکشش ٹیسٹ سیریز کی امید کر رہے ہیں اور انہوں نے پیشی گوئی کی ہے کہ بیگی گرینس بارڈر گواسکر ٹرافی کا حق آسٹریلیا کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا اور بھارت موجودہ وقت میں آئی سی سی مینس رینکنگ میں سر فہرست 2 مقام پر برقرار ہیں۔ بھارتی آل راؤنڈر رویندر جڈیجا نے اتوار کو کہا کہ وہ گھٹنے کی چوٹ اور سرجری کی وجہ سے 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے باہر رہنے کے بعد ایک بار پھر بھارتی جرسی پہننے کے منتظر ہیں۔ جڈیجا نے بی سی سی آئی کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ تقریباً 5 ماہ بعد ایک بار پھر ہندوستانی جرسی پہننے کو لے کر پرجوش ہیں۔ ناظرین خبرنامے میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔